امپلیمنٹ کی جائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک پہلے 18ویں ترمیم آئی. 18ویں ترمیم میں یہ کیا انہوں نے کہ جو ڈیولوشن ہے یعنی اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ وفاق سے صوبوں میں ہو گئی لیکن صوبوں سے اضلاع میں نہیں ہوئی. آج اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کراچی جیسا شہر ہے وہ کیوں سفر کر رہا ہے کہ وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے وہ کراچی کو اس کے وسائل کا حصہ نہیں دے رہی. اسی طریقے سے جو باقی شہر ہیں وہ اس لیے پس رہے ہیں کہ ان کو جو حصہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. لہٰذا یہ جو عمران خان کا جو فیصلہ ہے, جو تحریک انصاف نے جو فیصلہ لیا ہے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ بنانے کا, پہلی بار پاکستان میں یہ جو بحث ہے کہ وسائل کو کس طرح خرچ ہونا چاہیے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ نہ صرف یہ کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے جو پیسہ ہے وہ صوبوں کو جائے گا بلکہ صوبوں سے وہ پیسہ اضلاع میں جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک براہ راست منتخب میئر جو ہے وہ اپنے اضلاع کو چلائے گا. یہی وہ ماڈرن نظام ہے جو نیو یارک میں, لنڈن میں, پیرس میں, سین فرانسسکو میں, ہر جگہ کے اوپر جو ماڈرن شہر ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں. اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ سندھ کی حکومت نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کو اس حق سے جو ہے وہ محروم رکھا ہے. انہوں نے صحت کارڈ جیسی سہولت اپنے لوگوں کو نہیں دینے دی, انہوں نے راشن کارڈ جیسی سہولت لوگوں کو نہیں دینے دی, اور اب آ کر کے لوکل گورنمنٹ جیسی جو ایک بنیادی ایک سمجھیے کہ ایک ریفارم تھا اس میں بھی سندھ حکومت نے حصہ نہیں ڈالا. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں حصہ نہیں ڈالا؟ کیونکہ دونوں کا جو ماڈل ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ یہ وسائل کو اپنے ایک نومینیٹڈ آدمی کے پاس جمع رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی, اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ دونوں نے کس طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں اس کا نیٹ ورک کریٹ کیا تھا. جو اومنی اسکینڈل تھا اس میں 5000 جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے اور تمام لوگ ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروا رہے تھے. اب ان میں 12 ارب روپیہ جو ہے وہ تو ریکور ہو گیا ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے وہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے آتے لوکل گورنمنٹ ختم کر دی, سارے وسائل کے اوپر بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جو سارا پیسہ تھا وہ شہباز شریف اور کمپنی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرا رہی تھی. مثلا آپ دیکھیے کہ ملک مقصود چپڑاسی ہے جو کہ یہ ایک جو ان کی رمضان شوگر مل ہے اس میں چپڑاسی کے طور کے اوپر بھرتی ہوا, اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ جو ہے وہ نکل آیا. منظور پاپڑ والا جو تھا وہ پاپڑ بیچتا تھا, وہ زندگی میں کبھی باہر نہیں گیا. اس طرح سے جو مشتاق چینی ہے یہ لوگ زندگی میں کبھی ملک سے باہر اس طرح سے نہیں گئے, لیکن ان کے نام سے اربوں روپے کی ٹیٹیاں لگیں, وہ واپس شہباز شریف اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں آئیں. یہ وہ مقدمات ہے, یہ وہ نظام ہے جس کا خاتمہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ لا کے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے, خصوصاً جو شہباز شریف کا مقدمہ ہے, ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. آج اٹارنی جنرل صاحب نے خط بھی لکھا ہے شہباز شریف کو اور کہا ہے کہ نواز شریف کو واپس نہ لانے کی وجوہات بیان کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کیوں واپس جو ہے وہ نہیں آ رہے, اور اس بارے میں آپ سیٹسفائی کریں کیونکہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے. اب شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. عدالت کے اندر کیمرے لگائیں, لوگ دیکھیں شہباز شریف کا کیس کہ ان کے اوپر کیس ہے کیا. اور جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر, یا آپ ہماری باتوں کے اوپر بھی یقین نہ کریں, آپ اپوزیشن کی باتوں پہ بھی یقین نہ کریں, شہادتیں تو دیکھیں کیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح سے پٹواریوں کے انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے جو چپڑاسی ہیں, ان کے جو ایجنٹس ہیں, ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اکیلے نواز شریف سے یہ لوگ جو ملنے جاتے ہیں, اور یہ جو سارے ہمارے صحافی دوست بھی ملنے جاتے ہیں, یہ اس عالی شان محل میں نواز شریف کے ملاقات کرتے ہیں جو نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا ہے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا. آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کے اوپر پاکستانی لا ہی اپلائی نہیں کرتا کیونکہ میں نے پیسے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, ان کو ملک سے باہر نکال دیا, کہ جی ان کے اوپر تو میرا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی ڈیفینس ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب اربوں روپیہ جو لٹا، جو اس قوم کا لٹا ہوا ہے، اور اسی طرح سے جو زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے ہوئے ہیں، اب ان پیسوں کا قوم حساب لینا چاہتی ہے۔ ہماری عدالت سے صرف یہی استدعا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا صرف یہ حق ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے جو الزامات ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ سچے ہیں یا نہیں سچے۔ اگر غلط ہے تو بری کر دیں، ختم ہوئی بات۔ لیکن لوگ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے اربوں روپیہ جس طریقے سے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں۔ کل جو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بات اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے وہ یہی ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، ان سے ریکوری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمارے عدالتی نظام میں جو بھی چیزیں ہیں، ہم تو ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحبان سے کہ یہ براہ راست کیس دکھائیں اور ڈے ٹو ڈے چلائیں تاکہ لوگ اپنے فیصلے خود کر لیں۔ اگر انہوں نے پیسے نہیں لوٹے تو صحیح ہے، اور اگر لوٹے تو ان کو سزا ہو، ان کے پیسہ واپس آئے۔ ان کے باپ کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ تو پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں جو یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہر ایک نے، ان کا بچہ پیدا بعد میں ہوا ہے، محل اس کے نام کے اوپر پہلے خرید لیا۔ اس طرح تو ملک کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ایسا ہمیں لٹا پٹا ملک جو ہے وہ ملا تھا۔ پاکستان 1947 میں جس کا حالت میں ہمیں ملا تھا، یعنی بالکل کمزور ملا تھا، جس کی معیشت کا برا حال تھا، جس کے کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، 1947 کے قریب ہی ملک جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ملا تھا، کیونکہ یہ جو ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنس ملک کے اوپر جاری رہا، جو اندھیروں کا راج ملک کے اوپر جاری رہا، یہ اس ویسے ہی تھا جیسے آپ سمجھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان کے اوپر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور ان سے جان چھڑا کے یہ ملک جو جب دوبارہ گیا۔ آج الحمدللہ پاکستان کی جو گروتھ آئی ہے یا پاکستان میں جو ترقی کی شرح آئی ہے وہ 5.37% آئی ہے۔ اس کرونا کے اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کرونا میں کہہ رہے تھے کہ آج آپ پورا لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہ کریں، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کریں، اور انہوں نے پورا جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی، جو ہماری این سی او سی کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی کامیاب ہوئی، اور آج پوری دنیا پاکستان کی اسٹریٹجی کو فالو کر رہی ہے۔ بورس جانسن کیا کہہ رہے ہیں؟ یو کے میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف جائیں۔ یہ وہ اسٹریٹجی تھی جو پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے این کووڈ کے عروج میں شروع کی تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بچی، اس کی وجہ سے آج ہم نے جو ہے وہ کرونا کے باوجود 5.37% کے اوپر ہماری ترقی ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ہماری فی کس آمدنی ہے وہ $1400 سے بڑھ کر کے $1650 کے اوپر چلی گئی۔ اس سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے لیکن آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جن آمدنی میں جن سیگمنٹس میں اضافہ ہوا ہے، مثلا 100 کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا پروفٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہے، آج بھی وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ بزنس مین ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہوگا، لیکن انہیں اپنی جو سیلریز ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی سیلریز میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آپ نے اربوں روپیہ کمایا ہے، اس پیسے میں شیئر ڈالیں اور اللہ آپ کے پیسوں میں اور برکت ڈالے گا۔ سو ضروری ہے کہ ہم اپنی جو وہ تنخواہ دار طبقہ جو یہ مہنگائی کی کسک محسوس کر رہا ہے، وہ تبھی کم ہوگی جب اس کے مالکان یا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنے پروفٹ میں سے ان کو جو ہے وہ شیئر دے گا۔ ادروائز پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے۔ ہمارا پہلی بار پاکستان کے اندر جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یعنی قرضے کا جو فیکس جو بوجھ ہے وہ کم ہوا ہے۔ سو پاکستان دوبارہ رائٹ ٹریک کے اوپر ہے، اپنی درست سمت کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں عدالتوں کو بلا خوف و خطر ان مقدمات کا فیصلے کرنے چاہیے۔ جو رانا شمیم کی جو قسط ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شریف فیملی نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے،
ان کے خلاف سازش کی. جب وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی انہوں نے کوئٹہ میں جو ہے وہ سازش کر کے اسی سپریم کورٹ سے سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے رکوا دیا. اب بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یا خرید لو یا ڈرا لو. یہ دو ان کے جو موٹوز ہیں جس کے اوپر یہ شریف فیملی کام کرتی ہے. رانا شمیم جو ایک مسلم لیگ نون کا ورکر تھا اس کو اپنے پاس بٹھا کے, اب یہ جو چارلز گوتھری ہے اس کی تو ٹیپ بھی ویریفائی ہو گئی, فورنزک بھی ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے ان کے سامنے ایفیڈیوٹ لکھا گیا, شریف فیملی نے اس کی تردید نہیں کی. اور یہ میرا خیال ہے کہ فٹ کیس ہے, نواز شریف کو بھی عدالت جو ہے وہ امپلیکیٹ کرے اور ان کو سزا سنائے اس معاملے کے اوپر. انہوں نے عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اپنا اور اپنی بیٹی کا کیس چھڑوانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے مقدمے جو ہیں وہ لائیو لوگوں کے سامنے آئیں, شہادتیں لوگ خود اینالائز کر سکیں اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا سکیں. سر ایک چیز, دو چیزیں سر ایک بتا دیجیے گا سر. ایک تو آج اس طرح سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا سر, کیا جو بڑے شہروں کے میئرز کے حوالے سے مشاورت ہے کیا وہ مکمل کر لی گئی ہے سر؟ اس میں کیا یاسمین راشد اور حماد رضا صاحب کیا لاہور کے میئر کے لیے ان کی کنسیڈریشن کی جا رہی ہے؟ ایک تو سر یہ بتا دیں. دوسرا سر 3.5 سال کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ریزائن کیا, تو کیا سر پی ٹی آئی ایک جو نیریٹو ابھی جو بن رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جس مینیفیسٹو پر اکاؤنٹیبلٹی کی آئی تھی تو کیا وہ ختم ہو گیا, ڈیڈ ہو گیا, اب اس کو آگے کون لے کر چلے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیں نا, جو ایڈمنسٹریٹو جو اس کی ایک جو انتظامی معاملات کرنے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں, اب تو عدالتوں میں ہے معاملے, تو وہ تو اس کے اوپر تو فرق نہیں پڑتا. شہزاد اکبر صاحب نے بڑا زبردست کام کیا, انہوں نے ان لوگوں کو بڑے مشکل حالات میں ایکسپوز کیا ہے, اور اب بھی شہزاد اکبر جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر کے طور کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. جو میئرز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک ابتدائی طور کے اوپر جو صوبائی قیادتیں ہیں وہ اپنے اپنے نام جو ہیں وہ ان کو مختصر لسٹ جو ہے اس کو دیکھیں گے. وہ پھر انشاءاللہ اگلے سوموار کو وہ وزیر اعظم کو اپنے کچھ جو لسٹ ہے وہ پیش کریں گے, اور اگلے سوموار سے پھر اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ یہ جو میئرز کا معاملہ ہے, خصوصاً جو بڑے شہروں کے میئرز کا معاملہ ہے, وہ ہم جلد نامینیٹ کریں. بطور کلیگ سر اب اعتماد کا رشتہ ہوگا شہزاد اکبر صاحب سے, ریزائن کی وجہ کیا بنی, لیا گیا یا انہوں نے خود لیا؟ نہیں, شہزاد اکبر صاحب نے ریزائن دیا ہے, وہ پہلے بھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ ریزائن جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو ان کی جگہ پہ کوئی اور ان کی جگہ کے اوپر کنسیڈریشن ہے, وہ جلدی میں آپ کے سامنے جو ہی وزیر اعظم صاحب فائنل کریں گے میں آپ کے سامنے رکھوں. سر آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے نجی شعبے سے کہا ہے کہ وہ تنخواہوں پہ ریوائز کریں, ادھر تو پرائم منسٹر مجھے بے بس نظر آ رہا ہے. قوانین ہے ساری دنیا میں, منیمم ویجز کے بھی ہیں, باقی کے بھی ہیں, منیمم ویجز بھی کوئی نہیں دے رہا, 15,000 10,000. تو آپ پرائم منسٹر نے قانون پر عمل درآمد کا نہیں کہا یا نہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں جو ہمارا منیمم ویجز کا لا ہے وہ جہاں پہ آرگنائزڈ کمپنیاں ہیں وہاں پہ تو فالو ہو رہا ہے, جہاں پہ آرگنائزڈ نہیں ہے وہاں پہ فالو نہیں ہو رہا, اور کچھ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہاں فالو نہیں ہو رہا. 15,000 دے رہے ہیں. بالکل, جو جہاں پہ آرگنائزڈ نہیں ہے وہاں پہ فالو نہیں ہو رہا, اس لیے ہم چاہتے ہیں. گریجویٹی لا بھی ہے, ابھی ہم سب بھی بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے, کوئی میڈیا گریجویٹی سب نے ختم کر دیا, اور گریجویٹی لا ہے کہ باؤنڈ ہے 11 مہینے تک جس کی سروس ہو جائے اس کو گریجویٹی. میڈیا کو تنخواہیں دینی چاہیے. سر لائیو سماج کے حوالے سے آپ نے مطالبہ کریے تھے, سر تحریری طور پہ کب اس کو یہ مختلف مقدمات ہیں, مختلف مقدمات میں جو ہے وہ یہ آ رہا ہے. میرے خیال میں تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس صاحبان جو ہیں پروونشل چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ آرام سے اس کو الاؤ کر سکتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بڑے جو مقدمات ہیں ہمارے کو ذاتی کیسز تو نہیں ہے نا, لوگوں کو تو نظر آئے کہ وہاں پہ کیس کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے, بحث کیا ہوئی ہے, اس کے مطابق پھر فیصلہ کر لیں گے لوگ. جی بس ہاں بالکل. آج وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی ہے جسٹس عائشہ ملک کو, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کے حساب سے بڑا ایک تاریخی قدم ہے, اور یہ بھی ایک نیا پاکستان کا حصہ ہے. جو ایک خاتون جج اگر آج سپریم کورٹ میں آئی ہیں, یہ بھی ایک نئے پاکستان کا ایک رنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.